جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ایک نیک بندی کا ذکر ہے۔ حضرت حنہ جو ہیں، یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں، عمران کی بیوی ہیں۔ یہ عمر رسیدہ ہو گئی، اولاد سے محروم تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگی تو دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چڑیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور چڑیا جنگل بیابان سے دانے دگنے لا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ حضرت حنہ نے جب دیکھا تو اس کے دل میں طرب پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہو گئی اولاد کے لیے، اولاد کی خواہش پیدا ہو گئی کہ اس چڑیا کو دیکھو، اپنے بچوں کی محبت میں کہیں دور و دراز سے دانے دگنے چک کے یہاں لے کر آتی ہے، پھر اپنے بچوں کو بڑی پیار سے وہ کھلا رہی ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ ذرا تصوف روحانی اعتبار سے بندہ کر لے، رب ذوالجلال جس کے دل میں شفقت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں میں اولاد کے متعلق، تو وہ اللہ کی رحمت کا ایک کرشمہ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حنہ نے جب دیکھا کہ چڑیا ہے اور ان کے بچے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض گزار ہوئی، عرض کرنے لگی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہنے لگی اے میرے رب اولاد عطا فرما۔ جب اللہ نے اولاد عطا فرما دیا اور وہ امیدوار ہو گئیں تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لیے آزاد رکھا ہے، وقف کیا ہے تیرے لیے، میں اس سے اپنے لیے کوئی کام نہیں لوں گی۔ یہ جوان ہو جائے، بیت المقدس کی خدمت کرے، قبلہ اول کی خدمت کرے، وہاں معتکف رہے، جھاڑو صفائی جتنے انتظامی امور ہیں وہ اس میں خدمت کرنے کے لیے میں اپنے اس بچے کو وقف کر دیتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا۔ اب ان کے شوہر عمران نے اپنی بیوی سے کہا کہ غلطی کی آپ نے، بچے کی ولادت تک آپ انتظار کر لیتی، ممکن ہے یہ اگر لڑکی ہو جائے تو پھر کیا کرو گی؟ شوہر نے کہا کہ اگر یہ بچہ جو آپ کے پیٹ میں ہے اگر یہ لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی، تو لڑکیوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے اور نہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح کی منت مانی ہے، منت تو پوری کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بس اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ رب العالمین بچہ ہی عطا فرمائے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ یہ مجھ سے قبول فرما، یہ جو میں نے منت مان لی ہے یہ مجھ سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے، میری دعا کو بھی سنتا ہے۔ دعا کرنے والا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میرے دل کی کیفیت سے بھی آگاہ ہے اور میری باتوں کو بھی سنتا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ دعا تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، یا اللہ پکار رہے ہیں، لیکن یہ عقیدہ کامل نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، اور جو ہمارے دل میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس یقین کامل سے اگر کوئی اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کرنے والا جب دعا کرے تو اللہ کے سمیع ہونے اور علیم ہونے پر یقین کامل رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اشارہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ لڑکی تھی۔ نیت یہ ہے کہ لڑکا ہوگا، وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہے، یہاں لڑکی ہو گئی، بچی ہو گئی، اب کیا کریں؟ واللہ اعلم بما وضعت، قرآن فرماتے اللہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ ان کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ مریم کو تو علم نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
جدید مشنریاں نہیں ہیں قبل از وقت کوئی نشاندہی مشنوں کے ذریعے کر دیا جائے، اس وقت ایسا نہیں تھا، جب تک بچے کی ولادت نہ ہو اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں، تو اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے، اللہ پہلے ہی جانتا تھا۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مریم پریشان نہ ہو، تمہاری یہ لڑکی جو ہے یہ کمال کی ہے، لڑکے اس کے برابر کے نہیں، اتنی شاندار شان والی لڑکی ہے، اس کے مقابلے میں لڑکے نہیں ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، نام بھی اللہ کو بتا دیا، اے اللہ بچی پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور مریم رکھنے کے بعد انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں پیش کرتی ہوں۔ پتہ چلا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے کے بعد پھر اس بچے کو اللہ رب العالمین کے پناہ میں دے دینا چاہیے تاکہ دنیا کے تمام مصائب و آلام سے اسے نجات مل جائے، اللہ رب العالمین اس کو شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے، نظر بد کے نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ والدہ جو ماں ہے بچے کے ولادت کے وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، یہ حضرت مریم کی سنت ہے۔ علماء نے یہاں مسئلہ لکھا، علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں، اگر کوئی بے اولاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی حضرت مریم کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے دعا کرے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جب مجھے اولاد ہو تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، یہ دیندار بنے، یہ عالم بنے، یہ تیرے پیارے محبوب محمد کریم کے دین کی خدمت کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس نیت خاص کے ساتھ اگر وہ دعا مانگ لے تو اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا، اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا۔ جیسے حنا نے بڑھاپے میں بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت بھی دعا کی ہے، اور دعا کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرنے کا ذکر کیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اس کے بدولت اللہ رب العالمین عام بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ یہ مسئلہ بھی علماء نے ذکر کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اس کے رب نے اس لڑکی کو، اس بچی کو وقف جو اس نے کیا تھا قبول کیا، اللہ نے رد نہیں کیا، قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ لڑکے کے متعلق اس کو بیت المقدس کے خدمت کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن یہ لڑکی ہو گئی، بچی ہو گئی، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ اللہ، اور قبول کیسا کیا؟ بقبول حسن، اچھی طرح سے قبول کیا ہے۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے اس کی اچھی طرح سے پرورش کی ذمہ لے لیا ہے۔ پتہ چلا کہ لڑکی کے ولادت پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو جائے تو اس ماں کو، باپ کو خوش ہونا چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس وقف کو قبول کیا اور اچھی طریقے سے قبول کیا، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی دین ہے، کیا پتہ رب ذوالجلال نے والدین کی بھلائی اس بچی میں رکھا ہو بجائے لڑکے کے، اللہ نے اس بیٹی میں وہ برکتیں رکھی ہیں جو والدین کے لیے بہتر ہیں، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں جو اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ نے اگر بچی دی ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کی حضرت زکریا نے۔ حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف ہیں، حضرت زکریا کی بیوی حضرت عمران کی بیوی دونوں بہنیں ہیں، چونکہ عمران اپنی بچی کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے اور پھر وہ یتیم ہو گئی مریم، اس کی کفالت جو ہے حضرت زکریا نے لیا، چونکہ اس کے گھر میں ان کی خالہ ہے، خالہ بنسبت ماں کے۔ فَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، چونکہ یہ بیت المقدس کے لیے وقف تھی، گھر میں رکھنے کے لیے نہیں تھی،
کچھ بڑی ہو گئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں چھوٹا سا کمرہ بنایا. اس کمرے کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا معتکفہ تھیں. اعتکاف جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح وہ اعتکاف کی صورت میں وہاں بیٹھا کرتی تھیں, اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوا کرتی تھیں. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کہیں باہر جاتے تو اس دروازے کو بند کرتے, تولا لگاتے. ایک دن انہوں نے اس دروازے کو بند کیا, کہیں کام سے چلے گئے اور واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی. بعض نے 1-2 دن کا ذکر کیا, کافی دیر ہو گئی. اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اس بچی کو میں نے کمرے کے اندر تالا لگا کے بند کیا ہے, اس کے کھانے پینے کا, دیگر انسانی ضروریات کا کیا ہوگا. اس پریشانی میں وہ جلدی جلدی چلے آئے اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا, اس عبادت کی جگہ وہ کمرے میں جو محراب ہے وہاں داخل ہوئے, وجد عندها رزقا, حضرت مریم کے ہاں انہوں نے رزق پایا. بے موسم پھل, موسم نہیں ہے اس زمانے میں ان پھلوں کا, انگور کا موسم نہیں تھا تو انگور موجود ہے, انار کا موسم نہیں تھا تو انار موجود ہے. یعنی بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام تعجب میں کہ دروازے کو میں نے تالا کیا ہے, اوپر سے چھت بند ہے, مریم کے سامنے بغیر کسی موسم کے تر و تازہ پھل موجود ہیں, وہ خوش و خرم ہے, اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. تو وہاں اس نے پوچھا, قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آئے, یہ انگور یہ انار یہ کہاں سے آئے, دروازہ بھی بند ہے, دینے والا کون ہے. اللہ اکبر, وہ مریم بھی تو اللہ کی بندی تھی نا. انہوں نے جواب دیا, قالت هو من عند اللہ, یہ جو بغیر موسم کے پھل میرے سامنے موجود ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ کی شان یہ ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں, میں اور آپ اسباب کے محتاج ہیں. اللہ جس کے لیے چاہے بغیر کسی سبب اور ذریعہ کے اسے رزق دے دے. جیسے کوئی رزق پہنچانے کا سبب بھی نہیں تھا, ذریعہ بھی نہیں تھا, دروازہ بند ہونے کے باوجود مجھے یہاں اللہ نے رزق دے دیا ہے. چونکہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وقف شدہ ہوں, دین اسلام کے لیے اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوں, تو اللہ رب العالمین نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا, بلکہ اللہ نے میرے لیے جنت سے رزق کا انتظام کر لیا. اب یہاں ایک اور تعجب کا مقام, حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے, بعض مفسرین نے لکھا 120 سال ہے. ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں, ان کے ہاں نہ بیٹا نہ بیٹی, کوئی اولاد نہیں ہے. میں حقوق اولاد پر گفتگو کروں گا, یہ ابتدائی تمہید ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کو رب ذوالجلال نے بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیا ہے. بے شک میرا رب قادر ہے, بے شک کہ میں اس وقت اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جہاں اولاد ہونا ممکن نہیں, لیکن اللہ چاہے تو رب ذوالجلال کی قدرت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. دعا کیا کی؟ اللہ اللہ, دعا یہ کی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے اپنے خزانہ غیب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. جس طرح تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے, اسی طرح مجھ بوڑھے کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے. ہنالک دعا زکریا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر رب ذوالجلال سے دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. حضرت زکریہ علیہ السلام کہاں دعا فرما رہے ہیں؟ بیت المقدس میں. کس کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس. کیا دیکھ کر؟ بغیر موسم کے پھل دیکھ کر.
پتہ چلا کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا رب ذوالجلال سے قرآن سے ثابت ہے۔ کسی اولیاء اللہ کے پاس جا کر، کسی ولی اللہ کے مزار کے پاس جا کر، کسی برگزیدہ بندے کے پاس جا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا جائز ہے، اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، بے جا اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنے عقل کا علاج کریں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اب حضرت زکریا دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی ہاتھ آپ نے چہرے پر نہیں پھیرا، ابھی آپ نے اپنی دعا ختم نہیں کی، ابھی آپ نے ہاتھ داڑھی پہ نہیں پھیرا۔ فنادتہ الملائکہ، ایک ملائک نے، ایک فرشتے نے آواز لگا کے کہا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اسی محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کا جس کا نام یحییٰ ہے، نام بھی بتا دیا، بیٹے کا بشارت بھی اللہ رب العالمین نے دے دیا، فوراً دعا قبول ہوئی۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، اس کا مرتبہ بھی بتا دیا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے، انتہائی پاک اور صاف نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یحییٰ تمہیں بیٹا اللہ عطا فرمائے گا، تو نے ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد کی دعا کی ہے، اللہ نے ایسا پاکیزہ اولاد عطا فرما دیا ہے جو کبھی عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور پھر وہ اللہ کی کتابوں کا تصدیق کرنے والا نبی بھی صالحین میں سے پیغمبر ہوگا۔ اتنی پاکیزگی کے ساتھ جو اللہ نے اسے بشارت دے دی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا دوسرا سوال، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، یا اللہ میرے تو دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تعجب ہے نا سر، میں بوڑھا، بیوی بانجھ، بشارت بیٹے کی، وہ بھی نبی صالحین اور پاکیزہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، فطری تقاضا ہے۔ تعجب ہوا، یا اللہ یہ موسم میرا بھی نہیں، بیوی کا بھی نہیں، بیٹے کی بشارت وہ بھی نبی ہو۔ رب نے کہا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے زکریا پریشان نہ ہو، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عمر بانجھ یہ خدا کی قدرت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کے اختیارات محدود ہوں، جس کی سمجھ محدود ہو، ایک لمٹ، ایک حد تک وہ آپ کا علاج کرے، اس کے بعد آپ کو کہے کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہاں نہ حد ہے، نہ راہ میں رکاوٹ ہے، نہ کوئی سبب، کوئی پریشانی ہے۔ اچھا یا اللہ یہ ٹھیک ہے، اب مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے بیٹا عطا ملے گا؟ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر، بیٹا پیدا ہونے کی کوئی علامت مجھے دے دے، نشان دے دے، تیرے قدرت کا اظہار ہو جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے زکریا نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہ زبان بولتا ہے نا، اللہ کی اذن سے بولتا ہے، اللہ جب چاہے اس کے بولنے کی طاقت کو چھین لے۔ رب نے فرمایا زکریا یہ تیری زبان کو جو ہم نے بولنے کی قوت دی ہے، 3 دن تک ہم اس زبان کے بولنے کی قوت کو واپس لیتے ہیں، تو بات نہیں کر سکے گا الا رمزا، مگر اشارے سے، تو اشارے سے بات کرے گا۔ جب تمہارا زبان بولنا چھوڑ دے، سمجھ جانا کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے قرآن میں۔ تو نشانی مانگتا ہے تو نشانی یہ ہے، اس بولنے کی طاقت لے تو لیا لیکن تکلیف کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، چونکہ یہ عیب یا بیماری نہیں تھا، اللہ کی قدرت کا ایک
علامت، ایک نشان ہے جس کو ظاہر خود پیغمبر مانگ رہا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے یہی تجویز کیا کہ تیری بولنے کی طاقت، جو نطق کی قوت ہے، وہ ہم مفقود کر لیتے ہیں 3 دن کے لیے۔ 3 دن تو صرف اشارے سے بات کرے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت یاد کر۔ جب اللہ اولاد دینا، اللہ مہربانی فرما دے، رب ذوالجلال کی مہربانیوں کا نزول ہو جائے تو غافل خدا سے نہیں ہونا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں رب نے اپنے نبی سے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، کثیراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اس کی پاکی بول۔ صبح شام سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر میں پڑھو تسبیح اس کے بعد غافل ہو جاؤ پھر شام مغرب میں پڑھ لو، نہیں۔ صبح شام سے مراد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہر وقت ہر لمحہ لگے رہو، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے قلب کو، اپنی زبان کو شاغل رکھ لے، اللہ رب العالمین تجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے مسائل جو اخذ ہوئے یہ کہ اللہ رب العالمین سے اولاد کی طلب کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو ہر شخص جو ہے چاہے اولاد کی طلب سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین سے طلب کرتا رہے۔ صرف اولاد نہیں، ذریۃ طیبہ، نیک صالح اولاد کی تمنا کرے، پاکیزہ اولاد کی تمنا کرے، ایک۔ دوسرا، جب اولاد ہو جائے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تیسرا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس اولاد کو پیش فرمائے، اللہ کی پناہ میں دے دے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھے۔ اور اس سے سب سے پہلا طریقہ کار یہی ہے کہ اولاد کی تمنا کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ آج میں نے اس کے فضائل بیان کیے۔